نحمده ونصلي على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه ألف مرة اللهم صل وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ دامہ ملک اللہ۔ درود شریف کے فضائل۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر دور ہو کر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے بذریعہ ملائکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ جمعے کے خطبے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے تو اپنے دل میں زبان کی حرکت دیے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے۔ در مختار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز بلند کرنا جہل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر چلا آ کر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے پہلے سیدنا پڑھ دینا مستحب افضل ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو امام طحاوی کے مذہب میں یہ ہے کہ ہر بار ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ نماز میں تشہد آخر کے علاوہ دوسرے ارکان میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ بے وضو درود شریف پڑھنا جائز اور با وضو درود پڑھنا نور علی نور ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو حفص ابن شاہین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا ایک ہی جگہ پر تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھے گا نہیں مرے گا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا آسمان زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلات بھیجتا ہے، اس صلے میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور سے پاک کرنے میں آگ کے سرد پانی سے بچانے سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا منبع انوار و برکات اور مفتاح تمام ابواب و خیرات و سعادت ہے، اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستوجب اور مواہب ربانیہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل مرشد کامل موجود نہ ہو کہ اس کی تربیت کر سکے تو اس سے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کو لازم کر لیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہی درود سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا احسن طریقے سے آداب نبوی اور اخلاق جمیلہ محمدیہ سے اس کی تربیت کر دیں گے، اور کمالات کے بلند ترین ان مقامات اور قرب الہی کے منازل پر اس سے فائز کریں گے، اور سید الکائنات افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے سرفراز فرمائیں گے۔
بعض مشائخ وصیت کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد پڑھیے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیے، اور فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد کی قرأت خدائے واحد کی معرفت کراتی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معیت میں سرفراز کرتی ہے، اور جو کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے یقیناً اس سے خواب میں اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ لذیذ ترین اور شیرین ترین خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کے بدولت عشاق کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دولت میسر ہوتی ہے۔ بعض درودوں کے بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب الترغیب السعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 بار قل اللہ احد، بعد سلام 100 بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی النبی و آلہ و اصحابہ۔ نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ قل اللہ اور سلام کے بعد یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ صلی اللہ علی النبی الامی، یعنی شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود شریف کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارک و معدن اسرارک و لسانی حجتک و عروس مملکتک و امام حضرتک و توازی ملکک و خزائن رحمتک و طریق شریعتک متلذذ بتوحیدک انسان عین الوجود و سبب فی کل موجود عین الاعیان خلقک متقدم من نور ضیائک صلاة تدوم بدوامک و تبقى ببقائک لا منتہا لها دون علمک صلاة ترضیک و ترضی و ترضا بها عنا یا رب العالمین۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوتے وقت یہ درود شریف بھی چند بار پڑھنا زیارت کے لیے مؤثر ہے۔ اللہم رب الحل والحرم ورب البیت الحرم ورب الرکن والمقام ابلغ روح لروح سیدنا و مولانا محمد منا سلام۔ مناہج حسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ زریر نابینا تھے، انہوں نے اپنا گزارا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا اور میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی۔ اسی حالت میں جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ہنوز 300 بار پر ہم پہنچے تھے کہ جہاز نجات پائی، اور وہ درود شریف یہ ہے۔ اس سے صلاۃ تنجینا کہتے ہیں۔ اس درود شریف کی برکات بے شمار ہیں۔ ہر طرح کی وباؤں بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، قلب کی عجیب و غریب اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان کا مجربات میں سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ طبرانی میں جامع صغیر اوسط میں رفع سے مرفوع روایت ہے کہ جو اس درود شریف کو پڑھے گا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو
کہ ہمارے گھرانے والوں پر درود شریف پڑھتے